یہ منظر کتنا کربناک ہے کہ ایک ماں اپنی گود میں بچے کو اٹھائے خیمے کی تلاش میں بھٹک رہی ہے۔ ایک کسان اپنی محنت کی کمائی کو سیلابی پانی کے ریلوں میں ڈوبتے دیکھ رہا ہے، اور ایک بزرگ اپنے مکان کی دیواروں کو گرتے دیکھ کر پتھر بن گیا ہے۔ پنجاب کا حالیہ سیلاب صرف پانی کا ریلا نہیں بلکہ عوام کے خواب و مستقبل اور برسوں کی محنت کا جنازہ ہے، جو اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے گیا۔ گھر، کھیت، گاؤں اور شاید ہماری قومی غیرت بھی۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق اب تک پنجاب میں 21 لاکھ ایکڑ سے زائد زرعی رقبہ سیلاب کی نظر ہو چکا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان چاول کی فصل کو پہنچا ہے۔ صوبے میں 9,70,929 ایکڑ لگی ہوئی چاول کی فصل سیلاب کی نظر ہو چکی ہے۔ اسی طرح 1,10,850 ایکڑ کپاس کی فصل، 1,86,419 ایکڑ مکئی کی فصل، 2,20,344 ایکڑ گنے کی فصل، 4,05,000 ایکڑ چارہ اور 1,15,260 ایکڑ سبزیاں بھی برباد ہو گئی ہیں۔ یہ فصلیں نہ صرف قومی غذائی ضروریات کے لیے اہم تھی بلکہ ان کے ساتھ کسانوں کے خواب جڑے تھے جو ان فصلوں کے ساتھ ہی پانی میں بہہ گئے ہیں۔ ان فصلوں کی بربادی سے ملک کی معیشت پر کاری ضرب لگے گی۔ کپاس کی تباہی ٹیکسٹائل سیکٹر کو متاثر کرے گی، جس کا شمار کلیدی برآمدی شعبوں میں ہوتا ہے۔ چاول کی فصل کی بربادی نہ صرف برآمدات بلکہ ملکی غذائی ضروریات پر بھی اثر انداز ہوگی۔ سبزیوں کی تباہی کا مطلب ہے کہ اب ان کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوگا، جس سے یہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو جائیں گی۔ کیا حکومت نے سوچا کہ وہ اس صورتحال پر کیسے قابو پائے گی؟ کسان پہلے ہی قرضوں، کھاد، ڈیزل اور بجلی کے بلوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ اب ان کے پاس فصل رہی نہ مویشی۔ اطلاعات کے مطابق اب تک ہزاروں مویشی سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں۔ یہ جانور کسانوں کی جمع پونجی تھے۔ سیلاب کی وجہ سے کسان کی زندگی اجڑ گئی ہے، جس کے ان کے ذہنی صحت پر سنگین اثرات مرتب ہوتے نظر آتے ہیں۔ کسانوں کی اس قسم پرسی کے پیش نظر بلاول بھٹو زرداری نے حکومت سے صوبے میں زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ کیا ہے، مگر حکومت اس مطالبے کو سیاسی نعرہ سمجھ کر نظر انداز کر رہی ہے۔ ملک کو اس وقت جس تباہ کن سیلابی صورتحال کا سامنا ہے، اس تناظر میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض ایک قدرتی آفت ہے؟ اگر ہمارے حکمران اس حوالے سے سنجیدہ رویہ اختیار کرتے تو پھر بھی ہمیں مونسون کی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے اتنا زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا۔ دنیا کے کئی ممالک کو ہر سال سمندری طوفانوں اور دریاؤں کی طغیانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہاں بر وقت حکومتی تدابیر سے نقصان کی شرح کم سے کم رہتی ہے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جب بھی ایسی کوئی آفت آتی ہے، حکومت آئندہ اس کے تدارک کے لیے بر وقت اقدامات کے دعوے کرتی ہے، وزراء فوٹو سیشن کراتے ہیں، میڈیا پر شور مچتا ہے اور پھر چند دن بعد سب کچھ بلا دیا جاتا ہے۔ متاثرین برسوں خیموں میں سڑتے رہتے ہیں اور حکمران ایوانوں میں اپنے کامیابیوں کے قصے سناتے نہیں تھکتے ہیں۔ یہ ایک بھیانک حقیقت ہے کہ حکومت نے حالیہ سیلاب کے دوران امدادی سرگرمیوں کو مؤثر بنانے کی بجائے نمود و نمائش کو ترجیح بنایا ہوا ہے۔ وزراء کے قافلے، ہیلی کاپٹر، میڈیا کوریج سب کچھ ہے، بس عوام کی زندگی بچانے والی بر وقت امداد غائب ہے۔ نہ راشن وقت پر پہنچ رہا ہے، نہ خیمے، نہ دوائیں۔ متاثرین کو بھوک اور وبائی امراض کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ حکومت کا فرض مشکل وقت میں شہریوں کو سہارا دینا ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ یہاں دکھاوے کے دورے اور کھوکھلے وعدے ہی سب کچھ ہیں۔ یہ صرف نااہلی نہیں بلکہ انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت دونوں کا یہی رویہ ہے۔ ایک طرف اربوں روپے ترقیاتی منصوبوں اور نمائشی فورسز پر ضائع کیے جاتے ہیں، دوسری طرف قدرتی آفات کے وقت عوام کو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس قدرتی آفت میں عوام کی بر وقت امداد کے بجائے یہ کہنا کہ سیلاب جیسی آفت سے نمٹنے کے لیے کوئی جامع منصوبہ بندی نہ کرنا پچھلی حکومتوں کا قصور ہے، عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ پنجاب میں 1.5 سال سے زائد عرصہ سے مسلم لیگ نون کی حکومت ہے۔
اگر پچھلی حکومتوں نے اس حوالے سے کچھ نہیں کیا تو موجودہ حکومت نے کیا کیا؟ اب تک اربوں روپے ڈیولپمنٹ کے نام پر لگائے جا چکے ہیں، مگر قدرتی آفات کے لیے کوئی جامع منصوبہ بندی نہیں کی جا سکی۔ سیلاب کی وجہ سے چاول، کپاس اور گنے کی فصل تو تباہ ہوئی ہی ہے، لیکن اگر متاثرہ علاقوں سے سیلابی پانی کی بروقت نکاسی یقینی نہ بنائی گئی تو آئندہ دنوں میں گندم کی کاشت بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ نکاسی آب میں تاخیر سے گندم کی بروقت کاشت ممکن نہیں ہو سکے گی۔ اگر ایسا ہوا تو ملک یقینی طور پر قحط کے دہانے پر کھڑا ہوگا۔ چاول، کپاس اور سبزیاں پہلے ہی تباہ ہو چکی ہیں۔ اگر گندم کی فصل بھی متاثر ہوئی تو عوام کو آٹے کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور مہنگائی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ سیلاب کسی ایک صوبے کا مسئلہ نہیں۔ اس مرتبہ اس قدرتی آفت نے تقریباً ملک کے ہر کونے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 20 جون سے اب تک مونسون بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے ملک بھر میں 900 سے زائد افراد جاں بحق اور 1000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر 41 لاکھ افراد متاثر ہوئے، 21 لاکھ سے زیادہ بے گھر ہوئے اور 4000 سے زائد دیہات ڈوب گئے۔ خیبر پختونخوا میں 1600 عمارتیں متاثر ہوئیں اور 500 سے زائد مکمل تباہ ہو گئیں۔ عالمی تخمینوں کے مطابق معیشت کو 409 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان پہنچ چکا ہے۔ اس نقصان میں زیادہ حصہ ریاستی نااہلی اور حکومتی بے حسی کا ہے۔ ہمارے پاس ڈیم بنانے کے مواقع تھے، لیکن ہم نے سب کچھ سیاسی مفادات کی پیٹ چڑھا لیا۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی تباہی مچاتا ہے اور جب بارش نہیں ہوتی تو خشک سالی مار دیا۔ یہ ہماری اجتماعی مجرمانہ غفلت ہے۔ پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ ہمارے ہاں بارشوں کا نظام بگڑ رہا ہے، گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، ملک کے جنوبی علاقوں میں خشک سالی اور شمال میں لینڈ سلائیڈنگ زمین کو اجاڑ رہی ہے۔ اس موسمیاتی تباہی کے باوجود جنگلات کی کٹائی برابر جاری ہے۔ آج لاکھوں سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے پڑے ہیں، انہیں مناسب خوراک اور علاج معالجے کی سہولتیں میسر نہیں۔ عالمی ادارے متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض کے پھیلاؤ سے خبردار کر رہے ہیں، لیکن حکومت اب بھی اجلاسوں اور بیانات میں مصروف ہے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کیمپ ناکافی ہیں، وسائل بد انتظامی کی نظر ہو رہے ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ خواب غفلت سے جاگا جائے، فوری طور پر شفاف امدادی نظام بنایا جائے، متاثرہ علاقوں میں موبائل ہسپتال اور ہنگامی صحت پوائنٹ یا یونٹ قائم کیے جائیں تاکہ وبائی امراض کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ چھوٹے بڑے ڈیمز کی تعمیر پر عملی اقدامات شروع کیے جائیں تاکہ بارش کا پانی تباہی نہیں بلکہ زندگی بنے۔ شجرکاری کو سیاسی نعرے کی بجائے حقیقت بنایا جائے اور قومی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو جدید وسائل اور مکمل اختیارات دیے جائیں۔ اگر ہم نے اپنی ترجیحات نہ بدلی اور آنے والے برسوں میں یہی روش برقرار رہی تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ نسلیں سوال کرے گی کہ جب سب کچھ ہمارے سامنے تھا تو ہم نے کچھ کیوں نہیں کیا، اور شاید اس وقت ہمارے پاس جواب دینے کو کچھ نہ ہو۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔